بیت اچھا اللال سر، سے آپ سر ایک میں جو جنرل ندیم انجم کی آپ بات کر رہے تھے وہاں سے تھوڑے بتائیے گا، پھر جب وہ وہاں پہ فائلیں لے گئی پھر کیا ہوا آگے؟ دیکھیں انہوں نے جو فائلیں دی اور وہ جو سارے ثبوت دیے، اس ہوں، بات کو ٹھکرا تو وہ سکتے نہیں تھے. انہوں نے ہوں، کہا کہ جی ہم اس کے اوپر مثبت کارروائی کریں گے، اور کچھ ٹھیک. انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی. لیکن جو ہوں، بڑے بڑے لوگ تھے، جس کے اندر بیت اللہ جو نور ولی محسود تھا، اور ہوں، اسی طریقے سے جو BLA کا جو کمانڈر ہے مجید بریگیڈ کا، وہ وہاں ہوں، کھلے عام پھر رہے ہیں. وہ آج بھی ہوں، پھر رہے ہیں، وہ کل بھی پھر رہے ہیں. تو پھر ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا نیم رضامندی، وہ نظر ہوں، آتی ہے. یہ تمام باتیں آہستہ آہستہ کرتے کرتے افواج پاکستان کے آئے دن لوگوں کے اوپر حملے ہوتے تھے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ DI خان کے علاقے کے اندر، جو کہ ہوں، درابند کا علاقہ ہے، جو کہ بلوچستان اور اس کی KPK کی سرحد کے اوپر ہے، وہ ہوں، جگہ جو ہے بڑی خطرناک ہے. وہاں سے تقریباً کوئی 21 منٹ کے اندر جو ہے وہ بارڈر کراس ہو جاتا ہے. تو یہ تمام باتیں جو تھیں افواج پاکستان کے سامنے آ رہی تھیں. متعدد آپریشن کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو جہنم واصل کیا گیا. لیکن پھر بھی کئی آپریشن جو تھے ان کے اندر جو مطلوب لوگ تھے وہ بارڈر پار کر جاتے تھے. پاکستان ٹھیک ہے. فوج نے جب شواہد ثبوت بھیجے تو اس کے ہوں، اوپر کوئی ایکشن نہ لیا گیا افغان ہوں، حکومت کی جانب سے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ماضی کی طرح ایک آپریشن وہاں کر ڈالا، اور اچھا. اس کے نتیجے کے اندر برمل افغانستان، جو کہ پکتیکا کا جو ایک صوبہ ہے پکتیکا، اس کا ہوں، جو ہے ایک شہر ہے برمل. تو ہوں، برمل کے سے جو اس کے نواحی علاقہ تھا، اس کے ہوں، اندر یہ آپریشن کیا گیا، اور تقریباً کوئی 25 جو خوارجی تھے ہوں، ان کو جہنم واصل کیا گیا. اس ٹھیک. کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ جی کچھ جو ایک دو بچے جو تھے وہ بھی ہوئے. حالانکہ جو ویڈیوز ہوں، ہیں، جو پرانا سوشل میڈیا کو اگر ہم اٹھاتے ہیں تو وہ زلزلے کے دوران جو واقعات ہوئے تھے، یہ وہ تصاویر تھیں جن کو حالیہ جو آپریشن تھا اس سے کنڈکٹ کیا گیا. آپ کو یاد ٹھیک. ہے کہ ایک پاکستان نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن ایران کی طرف داغے جانے والے میسائلوں کے بعد کیا تھا، اور اس کی پوری فوٹیج اور ویڈیو وغیرہ بنائی تھی. تو اس بالکل. لیے پاکستان آرمی نے بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کام کیا. اور ماضی کے اندر جب اشرف غنی کی حکومت تھی وہاں، اور کولیشن فورسز وہاں موجود تھی، امریکی فورس موجود تھی، تو پاکستان کی ایئر فورس نے ایک جماعت الاحرار کے خلاف ایک آپریشن کنڈکٹ کیا تھا. ہوں، ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپریشن بڑا سکسیسفل تھا، اور اس کے نتیجے میں جماعت الاحرار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لگا یہ کہ افغان طالبان کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ ان کے ملک کے اوپر یا ان کی کوئی سوورینٹی کے اوپر، ان کی آزادی پر، ان کی حاکمیت کے اوپر جو ہے وہ شاید پاکستان کی جانب سے کوئی براہ راست جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، جس کے جواب کے اندر انہوں نے بھی کوئی ایک کارروائی کی. ظاہر ہے ہوں، وہ غیر حتمی جو ہے وہ چیزیں ہیں، ویڈیوز گردش کر رہی ہیں. اس کے اندر بہت ساری پرانی ویڈیوز بھی ہیں، اور کچھ پاکستان کی جانب سے بھی بھیجی گئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب کارروائی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ اس پار ہو یا اس پار ہو، ہوں، نقصان ہوں، ضرور ہوتا ہے. لیکن ان سب سے مبرہ آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال محمد جو ہے ان کا ایک ویژن تھا، قائد اعظم کا بھی ویژن تھا. قائد اعظم جو تھے وہ افغان سولجر سے جا کے چین کراس کر کے تورخم کے اوپر ایک چین لگی ہوتی تھی، کوئی بارڈر تو تھا نہیں، تو ایک چین کراس کی، انہوں نے ہاتھ ملایا اور کہا کہ یہ تو عارضی ہے ہمارے درمیان میں، تم اور ہم تو ایک ہیں. اب اس ٹھیک. کی نسبت جو ہے آپ کو پتہ ہے پرانے تعلقات ہیں، کئی ایسے قصبے ہیں، گاؤں ہوں، ہیں جو آدھے افغانستان میں ہے، آدھے پاکستان میں ہے، ٹھیک. اور رشتہ داریاں ہیں، تعلق واسطہ ہے. تو میرے خیال میں اس سینسٹیوٹی کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے دونوں اطراف کے اندر. ٹھیک. دوسری بات جو اس کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں وہ لینے ہوں، چاہیے، اور عوام سے عوام کا رابطہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. ہوں، اچھی بات نہیں ہے کہ روزانہ ہم نفرتوں کے اندر، وہ بھی افغان بھی ہوں. اور پاکستانی بھی سر. نفرتوں کے اندر پڑ گئے ہیں، بلکہ بھارت کو بھول گئے ہیں ہم. ہوں، اور ہم جو ہے وہ افغانستان کی طرف جو ہے جو بال- کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، اور وہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بالکل ٹھیک دونوں ہے سر. اطراف ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سنگل ہینڈڈ نہیں ہے، کوئی یہ دونوں طرف ہے. اس کے بال- بعد آپ دیکھ لیں علامہ اقبال کا ویژن.
علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو فساد ہے ایشیا کا وہ افغانستان سے جنم لیتا ہے، اور جو امن ہے ایشیا کا وہ بھی افغانستان سے جنم لیتا ہے۔ تو یہ ویژن ہوتا ہے، آپ اس ویژن کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال بالکل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 4.2 بلین ڈالر کی بھارت کی انویسٹمنٹ موجود ہے، اور وہ افغانستان کے اندر مستقل ان کو وہ کام کر رہے ہیں۔ اور کچھ پاکستان کی امیدیں تھیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے بعد اچانک جو ہے وہ شاید حالات تبدیل ہو جائیں گے، یکسر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ افغان طالبان کو یہ امیدیں تھیں کہ پاکستان ان کو فوری طور پر جو ہے قبول کر لے گا اور ایک ریاست تسلیم کر لے گا، ایسا نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اپنی عروج کے اوپر ہیں، جن کو کم کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ برمل کے اندر ہوا، وہ تو پکتیکا کا علاقہ ہے جس کے اندر افواج پاکستان نے اسٹرائک کی، اور یہ پھر ظاہر ہے یہ بارڈرنگ ایریا ہے، اس کے اوپر یہ ایک پورس بارڈر ہے، بہت آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نظر بھی ہوتی ہے، بس کوئی ایک آدھ گولا پھر وہ پھینک دیتے ہیں آپ کی پوسٹ کے اوپر یا آپ ان کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ مغرب کو میرے خیال میں اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک تنازع کر کے بھارت کو اس سے بڑی تقویت مل رہی ہے، کیونکہ بھارت کی طرف جو توجہ ہے وہ ظاہر ہے اس طرح سے اب وہ بٹ گئی ہے، اور وہ افغانستان کی طرف بھی اس کا جھکاؤ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے چمن کے اندر آپ کو پتہ ہے ٹینکوں نے باقاعدہ فائر کیا تھا، کچھ جو بارڈر کو وہ اسٹریٹ کر رہے تھے، کہ جو بارڈر کے معاملات تھے ان کو سیدھا کر رہے تھے، تو اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے فائر ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے فائر کیا، پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا۔ تو یہ وہ ٹینکوں کی کارروائی تھی جو پہلے کبھی بھی ماضی کے اندر پاکستان اور افغانستان کے درمیان نہیں آئی۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستان میں بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں، اور وہ پھر جو جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کومبنگ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر ابھی جو ہم نے پیغام پاکستان بنایا تھا وہ نظریہ بہت ہی کمزور ہے، اور جن لوگوں کے ذریعے وہ پیغام پاکستان پہنچایا جا رہا ہے ان کی ٹکے کی عزت نہیں ہے اس تمام خیبر پختونخوا اور اس کے خاص طور پہ فاٹا کے علاقوں کی۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ پھر جو حکومت نے میں آپ کی بات ختم کر لوں، ایک جو حکومت نے ان سے وعدے وعید کیے تھے خیبر پختونخوا حکومت نے اور مرکزی وفاق نے، وہ ابھی تک پورے نہیں کیے جب ان کو مرج کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب اس بات کو بھی کئی سال گزر گئے ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ وعدے وعید پورے نہیں کیے گئے، جو کہ 100 ارب کا پیکیج تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو مزید مشتعل کر رہی ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ سہولت کار بن رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر میرا آخری کویسچن ہے، آپ کو بھی کہیں جانا ہے اور جلدی ہے، آخری میرا اس پہ چھوٹا سا آپ کا آنسر چاہیے سر۔ یہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس ٹائم، جو افغان طالبان کی وہاں گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، یہ ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی، کیوں اپنی زمین استعمال ہونے دیتی ہے اس طرح کی چیزوں میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ان کا ایک تعلق واسطہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے امریکہ کے سامنے جنگ کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ایک تو وہ شاید ان کو اس بات کی حیا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ ان کے پاس وسائل اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے کسی ایک ملک کے اوپر وسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس جنگ میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ دوحہ مذاکرات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایگری کیا تھا، انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے اوپر کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دہشت گردوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی جائے گی۔ ملا عمر کے زمانے میں جب پاکستان کے اندر، آپ کو یاد ہے اور آپ کو بالکل یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان سے لوگ گاڑیاں چوری کر کے لے جاتے تھے اور فاٹا کے علاقے میں لے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے افغانستان لے جایا کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ ملا عمر کا یہ پیغام تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی جو کارروائی کی جائے گی اس کو جو ہے سختی سے نپٹا جائے گا، اور وہ لوگ انہوں نے پاکستان کے حوالے کیے۔ ایسے تمام لوگ جو گاڑیاں چوری کرنے یا کسی اور جرم کے اندر، قتل یا کسی کو اغوا کی واردات میں، تو ملا عمر ان کو پکڑ کے پاکستان کو دیتے رہے۔ تو یہ آج ان کو بھی افغانیوں کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب آخری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جب تو یہ دوحہ مذاکرات ہوئے دونوں فریقین کے بین، امریکہ اور افغانستان کے درمیان میں، تو دو گارنٹر تھے، ایک کا نام تھا افغانستان
جو کہ ابھی طالبان کی شکل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے کا نام تھا امریکہ۔ آج امریکہ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ تم گارنٹر تھے، تم نے جب پاکستان کے اوپر اس قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں تم کہاں موجود ہو؟ تم نے تو گارنٹی دی تھی، تم اپنی بات سے کیوں پھر رہے ہو؟ یہ ہے اصلی بات۔ بالکل ٹھیک ہے سر، تو امریکہ نے جو پاکستان سے وعدے کیے تھے وہ امریکہ کو پورے کرنے چاہیے، اور ان کی جنگ کی وجہ سے پاکستان آج یہ جو ایک ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے افغان بارڈر پہ، اس سے گزر رہا ہے۔ فی الحال کے لیے ناظرین، معمر قذافی کو اور عبداللہ حمید گل کو نیا دور سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔